السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پیش خدمت ہے دعائے حرز جاں، جسے لکھا ہے عثمان مجاہد نے۔ ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ تھینک یو۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں قسط نمبر 6۔ مجھے موت قبول ہے زاور شاہ، لیکن آپ کا ساتھ نہیں۔ سنا آپ نے؟ لرزتے ہونٹوں کی طرح ہمیشہ کی طرح گستاخی کی تھی، اور تبھی وہ اپنے دل اور دماغ کی رنجشوں سے الجھ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس بیسٹ کی آہنی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ مجھے میری مرضی کے بغیر آپ کی موت بھی قبول نہیں ہے نورالعین شاہ۔ زاور نے اس کی کلائی موڑتے اسے گہرا درد دیا تھا جب وہ اس پہ تڑپی تھی، جبکہ زاور شاہ کسی صفائے گوہر کی مانند پر تکلیف سے بھینچے لبوں کی غم میں الجھا تھا۔ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے شاہ، وہ روتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانے کی تگ و دو میں تھی۔ میری تکلیف کا کیا نورالعین شاہ؟ یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں کہ یہ شادی تو ضرور ہوگی، اور میں آپ کے معاملے میں اتنا شدت پسند ہوں، اگر دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا شخص آپ کے اور میرے درمیان آنے کے بارے میں ذرا سا بھی سوچے گا تو وہ میرا بدترین دشمن بن جائے گا۔ اور رہی بات مہیر شاہ کی، اگر روشانے سے اس کی شادی میری اماں اور شاہ مہراج کی ضد نہ ہوتی تو اب تک بڑی حویلی میں اس کا مقبرہ بن چکا ہوتا۔ ایک بار پھر سے مہیر شاہ کا تانا سنگلاخ بن کے دل پہ ضرب لگا گیا تھا۔ وہ کس کس غم کو روتی آخر؟ گڈ نائٹ۔ ایک بار پھر سے اس نے اپنی حرکت دہراتے مریں لبوں کو چھوا تھا، لیکن چھونے میں نزاکت نہیں تھی۔ جتنا کہ اس نے نورالعین شاہ کے زمرد لبوں کو چبایا تھا، وہ اس کی جنگلی حرکت پہ پوری طاقت سے کامتے ہوئے اسے دھکیل گئی تھی، پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ شاہ پیلس اور زاور شاہ شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ جلد از جلد وہاں کے اپنی پرتاثیر آواز کی کنمن سے میرے قلب و روح کو شرابور کرو، تاکہ آپ کے وصال میں تڑپتا ہوا میرا بوجھل دل اور محزون روح شاداب ہو سکیں۔ وحشتوں کے سمندر سے نکلتے وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں کوثر و نسیم کی جادوئی منتروں کا پرچار ہوا تھا۔ نورالعین شاہ کی زلفوں میں نہاد شام خرابات کا جادو سر پہ چڑھنے لگا تھا، تو اس کے گیلے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹے اس کی گردن کے پیچھے سیاہ تیل پہ ایک لطیف سی شرارت کرتے وہ دھیمے سروں میں بول رہا تھا۔ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں نورالعین شاہ، کیونکہ آپ کے گستاخ لبوں سے نکلے زہر کو اپنی زندگی میں مزید پھیلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ ایسا نہ ہو ابھی میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کی نم آنکھوں کے ساتھ آتش خیز رخسار اسے بہکانے لگے تھے، جبکہ اس کی باتوں نے نورالعین کے سہمے دل کو اور ڈرایا تھا۔ وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، لیکن وہ شاید بھول رہی تھی کہ جسارتوں کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ زاور شاہ کی گریز سے آزادی پاتے باتھ روم کی کھلتی نوٹ نے دھنک رنگ اوڑے مرمری وجود کے نشیب و فراز کی حشر سامانیوں کی بے حجابی کا منظر پیش کیا، تو زاویہ نے بے ساختہ اس سے رخ موڑتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اگرچہ وہ استحقاق کا دعوے دار تھا، وہ اس کی سانسوں تک پہ اپنا حق جتاتا تھا، پر جانے کیوں یہ حادثاتی منظر اسے لاج دلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ساتھ ہی خود کو سمیٹتی نورالعین شاہ بکھر بکھر جاتی اور فرش پہ بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہ بار بار شکست کھا رہی تھی۔ بھلا کہاں آسان تھا یہ سوچنا بھی کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ عمر گزارنے جا رہے ہوں جو آپ کے لیے اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جو آپ کو آپ کی خواہشات کو سمجھتا نہیں ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا، جو بات بے بات آپ کے کردار کو نشانہ بنا لیتا ہے، بنا تحقیق کوئی بھی الزام دھر دیتا ہے۔ کیا محض ایک لفظ سمجھوتا پہ پوری زندگی انچاہے شخص کو جھیلنا تھا؟ وہ خود کو شخص کے حال پہ چھوڑ دے گی۔ شاہ پیلس کا وہ شہزادہ تھا، مگر نورالعین شاہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، پر قسمت ہی جب ساتھ نہیں دے رہی تھی تو وہ کمزور لڑکی کتنا خود کے لیے لڑتی۔ روشانے نے بھی تو روایتوں پہ خود کو قربان کیا ہے، وہ خود کو سمجھا رہی تھی، دلیلیں دے رہی تھی، کیونکہ آنے والے وقت سے مقابلہ کرنے سے پہلے ہی وہ آج ہار گئی تھی۔ میں چاہ رہی ہوں آج روشانی کے ڈریس کے ساتھ ہی نورے جاں کا بھی ڈریس فائنل کراتے ہیں۔ کیوں زاویہ بیٹا؟ جس ڈیزائنر سے روشانے کا ڈریس اٹھانا ہے، اگر اسے ہی آپ کی شادی کا ڈریس دے دیا جائے، جاننے والا بھی ہے، کیا وہ اتنی ارجنٹ بیسس پہ ریڈی کر دے گا؟ مسز شاہ نواز نے زاویہ کی موجودگی میں نورالعین کے لیے ڈریس پسند کرنے کی بات کی تو وہ جزبز ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کا احتجاج کونے میں دھرا رہ گیا تھا جب اگلی صبح شاہ مہراج خود شاہ مینشن چلے آئے تھے۔
ارے بھائی یہ نیا دور ہے، سب شاپنگ کپڑے وغیرہ بچوں کی مرضی سے ہوتے ہیں، آخر کو انہیں ہی تو پہننا کرنا ہوتا ہے۔ شاہ مراج نے بہو کی سائڈ لی تھی، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ نور العین کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے وہ زاویہ کو بیچ میں لا رہی تھیں۔ جی چچی جان، جو آپ لوگوں کو بہتر لگے، جبکہ یہ خالص زنانہ شاپنگ میرے لیے کافی ٹف ٹارگٹ رہے گا۔ وہ صدا کا فرما بردار بچہ دامن بھی عقل مندی سے بچانا چاہتا تھا اور تمام معاملے میں بھی نام نہیں لانا چاہ رہا تھا۔ نور العین اس کی منافقت کا یہ پہلو دیکھتے کڑ کے رہ گئی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ سب ایک فیمس مال میں روشانی کا ڈریس اٹھانے جبکہ عین کے لیے ڈریس پسند کرنے آئے ہوئے تھے۔ جمل بھی ان کے ہمراہ تھی جب اس کے سیل پہ انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ دوسری طرف کی آواز سنتے ہی اسے کرنٹ چھو کے گزرا تھا۔ سر آپ کے پاس میرا نمبر کیسے؟ ہم تو پوری کی پوری جمل شاہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، پھر یہ نمبر کیا چیز ہے؟ اس کا دل برانہ انداز کہیں سے بھی اسے ایک میچور پرسن ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جمل کی بولتی بند ہوئی تھی۔ وہ شخص کو پرینک نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی عمر سے چھوٹی لڑکی سے باقاعدہ فلرٹ کرنے کی کوشش میں تھا شاید۔ یہ نظریہ جمل شاہ کا تھا۔ کل میری برتھ ڈے ہے جمل، کیا گفٹ لائیں گے پھر آپ؟ اسے خاموش دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ جمل نے خاموشی سے کال بند کرتے سیل ہی آف کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ مزید اسٹریس میں آئے اور وہ شاپنگ اچھے سے انجوائے نہ کر سکے۔ وہ مسز شاہ نواز کے برابر چلتے نور العین کی بے اعتنائی کو پرسکون انداز میں سہتے ہوئے ان سے اور جمل سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ جب ایک ڈریس کو پسند کرتے جمل اسے زبردستی اس طرف کھینچ کے لے گئی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اپنے دوست کے ہمراہ موجود ڈاکٹر میر نے ایک جانی پہچانی آواز پہ جانب دیکھا اور یہ دیکھنا جیسے قیامت تھا۔ نارنجی رنگ کے لباس کو اپنے تن پہ لہراتی جمل زاویہ کو شوق نظروں سے دیکھتی کچھ کہہ رہی تھی اور اس پہ زاویہ کا دلچسپی دکھاتا انداز اسے سلگا رہا تھا۔ آپ نے تو عین آپی سے کبھی شرما شرمی میں بات کرنی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں ان کے ہمراہ رہتی ہوں، آئی نو انہیں یہ نفیس سی ڈریس اپنی برتھ ڈے کے لیے ضرور پسند آئے گی، اور چونکہ ان کی برتھ ڈے کے ٹھیک 2 دن بعد آپ دونوں کی شادی ہے تو کیوں نہ اسی مناسبت سے یہ خوبصورت ڈریس انہیں گفٹ کیا جائے۔ اس نے باقاعدہ زاویہ کے سامنے گھومتے اس ڈریس کو لہرایا تھا۔ زاویہ کو اس کی حرکتیں دیکھتے ہنسی آ رہی تھی، جبکہ اس کی یہ ہنسی کسی کی آنکھوں میں بے حد چبھ رہی تھی۔ اس بار نہیں زاویہ شاہ، اس بار وہاں لا کے ماروں گا جہاں دنیا بھر سے منہ چھپاتے پھرو گے، اس نے دل میں عہد کیا تھا۔ جمل بیٹا آپ نے اپنے لیے تو کچھ پسند کیا ہی نہیں، مسز شاہ نواز نے اسے یاد دلایا تھا۔ پھپھو اتنے خراب ٹائم پہ شادیاں رکھی گئی ہیں، ایگزام سر پہ ہیں، مجھ سے تو کچھ نہیں لیا جائے گا۔ جمل نے منہ کے کئی زاویے بنائے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے خود ڈریس لے لیتے ہیں، مسز شاہ نواز نے ایک دو ڈریس سے چھیڑ خانی کرتے کہا تھا۔ تبھی انہوں نے ایک ڈریس زاویہ کو پکڑایا تھا کہ اسے جمل کو پاس کرے۔ وہ ایک منظر قیامت طلب تھا۔ ڈاکٹر میر کی نظریں اس پہ جمی تھیں، جو زاویہ شاہ کے ہاتھ سے ڈریس لیتی مسکرا کے کچھ کہتے ہوئے وہاں سے نکلتی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مسز شاہ نواز کے آگے بڑھتے نور العین نے بھی ان کے ہمراہ جانے کو قدم بڑھائے جب نور العین کا ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا۔ ناگواری اور غصے کی شدید لہر اس کی آنکھوں میں لہرائی تھی، پر مقابل کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی وہ تقریباً اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے چل رہا تھا۔ مسز شاہ نواز نے ایک نظر ان دونوں کو ڈھونڈا تو وہ زاویہ کا ہاتھ تھامے ایک اور شاپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک پرسکون مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ اسے زاویہ کا ہاتھ تھامے دیکھ کر سدا ایسے جڑے رہنے کی دعا کرتے وہ دوسری طرف بڑھ گئی تھیں۔ کیا بدتمیزی ہے زاویہ شاہ، چھوڑے میرا ہاتھ، لوگوں میں اپنی آکورڈ ہوتی پوزیشن پہ وہ چلائی تھی، کیونکہ اسے کھینچن تانی سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اس کے احتجاج پہ زاویہ نے ایک جھٹکے میں اسے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ ماربل کے چکنی فرش پر وہ اپنا بیلنس نہیں رکھ پائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی زاویہ شاہ نے سنگ مرمر سے تراشی کمر کو ایک ڈھال دی تھی۔ بدتمیزی آپ کر رہی ہیں نور العین شاہ، آپ یہاں اکیلی نہیں ہیں، کوئی ہے جو آپ کے ہم قدم ہے۔ وہ اسے اپنی اہمیت جتانا چاہتا تھا، جو صبح سے اسے اگنور کر رہی تھی۔ ہمارے لیے ہمارے اپنے قدم حد درجہ اہم ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کے قدم گننے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہے۔ اس کی اٹینشن لینے کے لیے نور العین کو یہ ارغمال بنانے کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے آپ کو اپنی پسند کی شاپنگ کروانی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں حویلی کی چھوٹی صاحبزادی ہماری خواہش کے رنگوں میں رنگی نظر آئیں۔ وہ اس کی کمر سے آہستگی سے ہاتھ نکالتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ اوہ، آپ کو بھی رنگوں سے آشنائی ہے مسٹر زاویہ شاہ،
وہ طنزیہ انداز میں کہتے اسے دیکھنے لگی تھی، جو لائٹ گرے ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ ڈارک ایش گرے ہوڈی پہنے بے حد اسمارٹ لگ رہا تھا۔ زاویہ کے چہرے پہ سجی ہلکی داڑھی ہی اس کے لکس میں مزید چام پیدا کر رہی تھی۔ نورالعین شاہ کو اس پل ریئلائز ہوا تھا کہ وہ شخص بے حد ہینڈسم اور حسین تھا جو بہت کم شہری طرز لباس پہنتا تھا۔ شاید اسے اپنی اسمارٹنیس کا ادراک تھا، تبھی نظر سے بچنا چاہتا تھا۔ بالکل نورالعین شاہ میں کلر بلائنڈنس کے مرض میں مبتلا نہیں ہوں، حالانکہ لوگ اب تک یہی سمجھتے آئے ہیں۔ وہی گہرے طنز نورالعین نے جز ہوتے رخ پھیرا، لیکن دل میں اٹھے ابال کو اس میں نکالنا زیادہ ضروری تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے زاور شاہ کہ آپ بے حد ذہین آدمی ہیں۔ آپ کی سوچ کا جہاں کہاں تک وسیع یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تو ایک بے جان چیز میں زندگی ڈھونڈنے نکلے ہیں آپ۔ نورالعین کے الفاظ سے کاٹنے لگے تھے، تبھی اس نے لب بھینچے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابھی بھی وہ کتنا زہر اندر رکھ کے بیٹھی ہے، جبکہ اس کی سوچوں سے بالا تر وہ صرف بولنا چاہتی تھی۔ ہر سیاہ رات میں دن کی روشنی کھوجنا، ہر ادھوری بات میں ادھوری کہانی میں مکمل مطلب تلاش کرنا، اور برسات میں قوس و قزح کے رنگ کھوجنا چاہتے ہیں آپ۔ کتنی عجیب بات ہے نا زاویہ شاہ، اس زبردستی کی شادی پہ آپ یہ چاہتے ہو کہ میں آپ کا ہاتھ تھامے فل آف فن کے ساتھ آپ کے ساتھ انجوائے کرتے اپنی بربادی کا جوڑا لوں۔ واہ کیا اعلیٰ سوچ ہے نا آپ کے من پسند رنگوں کی۔ وہ ایک ایک لفظ زہر میں ڈبو کے زاور شاہ کی سماعتوں میں اڈیلتی سے لاجواب چھوڑتے وہاں سے نکل گئی تھی، جب اس کے ارد گرد ایک ہی باز گشت تھی، بربادی کا جوڑا۔ جانی کیوں؟ زاور شاہ کی آنکھ بھر آئی تھی۔ اس کے سامنے سارے منظر ایک پل میں دھندلے پڑے تھے۔ کہیں سماعتوں میں کچھ یادیں مہکی تھیں تو بصارتوں میں ایک منظر سا روشن ہوا تھا۔ بڑی اماں یہ دلہن کیا ہوتا ہے؟ 6 سالہ نورالعین شاہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے، اس پہ اپنا چندر مکھی سا سونا مکھڑا سجائے، دونوں کوہنیوں کو آپس میں جوڑے، انہیں بڑی اماں کے تخت پہ دھرے، تکیے پہ رکھے، معصومیت سے پوچھ رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہی جو تم ہو زاور شاہ کی چھوٹی سی دلہن؟ بڑی اماں نے اس کاف بنتے اپنی ایرنے کا فوکس اگلی بنائی پہ کیا تھا۔ شاہ لالا کی دلہن؟ پر بڑی اماں مجھے ان کی دلہن نہیں بننا ہے، وہ بہت غصے والے ہیں۔ مجھے اسے دلہن کا مطلب نہیں پتا تھا، وہ فوراً سے انکار کر گئی تھی۔ زاور نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جو پیٹ کے بل لیٹے دونوں ٹانگیں دیوار سے لگائے انہیں جھلا رہی تھی۔ ہمیشہ سے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسے ڈانٹ کھاتی تھی، اسپیشلی جب گھر میں سب کزنز موجود ہوتے۔ اس کا پوزیسو اور کیئرنگ انداز مزید بڑھ جاتا تھا، جو نورالعین کو ایک قید لگتا تھا۔ اے باؤلی، 100 بار بولا ہے اسے لالا مت کہا کر، دلہن تو اس کی ہی بننا ہے نا۔ یہ تو سمجھ لکھ دیا گیا ہے اس کے نام کا جوڑا پہننا۔ بڑی اماں کی توجہ اس پہ اتنی زیادہ نہیں تھی، تبھی اسے ٹالنے کے بجائے الجھے جواب دے رہی تھی۔ اچھا پھر میں ریز کر لوں گی اس لکیر کو جو لکھی گئی ہے، اور پھر مہی لالا کی دلہن بن جاؤں گی، ان کا جوڑا پہن لوں گی، پر زاور لالا کا نہیں۔ وہ تسلی سے اٹھ کے بیٹھتے ہاتھ جھاڑتے بولی تھی، جبکہ بڑی اماں نے لفظ باؤلی بولتے سمجھو اس داستان کو سمیٹا تھا۔ لیکن وہ باؤلی ایک دن ایسا وبال لائے گی، سوچا کس نے تھا؟ آج بھی زاور شاہ کے نام کا جوڑا نہیں پہننا چاہتی تھی۔ وہ 5ویں کلاس میں تھی جب وہ مجھے زاور لالا کے ساتھ اسکول نہیں جانے کی رٹ لگاتے اسے بری طرح ٹیز کرنے لگتی تھی، اور بڑھتی عمر کے ساتھ زاور شاہ کے لیے اپنی ہستی پہ ناگواری کا اس کا انداز غضب کا شکار کرتا تھا۔ تبھی وہ اسے بے دھڑک ڈانٹ دیتا تھا تاکہ وہ اس کی سنے اور اس کے اور اپنے درمیان موجود رشتے کی نزاکتوں کو سمجھے، اور جب رشتے سمجھ آنے لگے تب تک وہ اس سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ آج وہ اپنے سہاگ کے جوڑے کو بربادی کا جوڑا کہہ کے چلی گئی تھی، اور وہ پورے وجود سے گہن زدہ عمارت بنا تھا جو کبھی بھی زمین بوس ہوتے منہدم ہو سکتی تھی۔ وہ ایک نظر کداور آئینے میں خود کو دیکھتے خوش ہوئی تھی، جو مال کے اندر موجود لیڈیز چینجنگ روم کا کوئی پوشیدہ سا دروازہ کھولتے کوئی اندر آیا تھا۔ زمل نے ہڑبڑی میں منہ کھولنا چاہا تھا جب وہ سخت ہاتھ اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ آنے والے کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں وحشت اتری تھی۔ جب اس نے پھر سے دروازے کو کک کرتے زمل کو اس کے اندر دھکیلتے اسے لاک کیا تھا۔ وہ مال کے اندر موجود ریسٹ ہاؤس جیسا تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پہ صوفہ نشست موجود تھا۔ زمل اچھا خاصا ڈر چکی تھی، ایک تو روم کے اندر روم، اور اس طرح سے ان لاک ہونا۔ وہ چھوٹا سا روم مختلف کمپنیوں کی مشہوری کرتی ماڈلز کے پوسٹر سے کور تھا، تبھی وہاں آنے والا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کوئی سیکرٹ ڈور بھی ہو سکتے تھے۔ کس سے پوچھ کے یہ بےہودگی اپنائی تھی مزمل شاہ؟ کس سے پوچھ کے آپ یہاں چینج کر رہی تھیں؟ اس کے منہ سے ہاتھ اٹھاتے وہ دھاڑا تھا۔ زمل پورے وجود سے لرزی تھی، جبکہ ڈاکٹر میر نے اس کی پشت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جب وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی
ڈاکٹر می نے اسے اپنی جانب کھینچتے خود سے لگایا تھا، جو چھوٹی سی گڑیا کے مانند اس دیو ہیکل سے یاد کی قید میں چلی گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے آپ، اس کی آنکھوں سے سمندر روا ہونے کو تیار تھا جب ڈاکٹر می نے اس کی میکسی کا زپ لاک کیا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی کہ وہ ابھی ڈریس صحیح سے پہن ہی نہیں سکی تھی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو زاویہ شاہ کی پسند کا ڈریس پہننے کا، تم زمل اب تیار ہو جائیں اسی ڈریس کے ساتھ جل مرنے کے لیے، ڈاکٹر می نے کہتے ساتھ ہی جیب سے لائٹر نکالا اور زمین پہ جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ایسے سے اس کی آنکھیں پھٹی تھیں، کیونکہ وہ ٹکنک تک آتے جس لباس میں ملبوس تھی وہ اسے ہی نظر آتش کر چکا تھا۔ یہ آگ ڈاکٹر سر آپ نہیں، مجھے نہیں مرنا ہے ابے، وہ پیچھے ہوتے ہوئے چلائی تھی اور اپنے ہاتھ بار بار لباس پہ جھٹکتے اس آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھی جب ڈاکٹر می نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اگر آپ مرنا نہیں چاہتی مس زمل تو آپ کو خود اس لباس کو نظر آتش کرنا ہوگا، بولی قبول ہے؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے لباس کو پکڑتی آگ اور ان دونوں کے درمیان موجود فاصلے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس آگ کا حصہ بن سکتا تھا۔ بولی مس زمل وقت کم ہے، کچھ گھبراہٹ تو اس کے چہرے پہ بھی طاری ہوئی تھی، مگر وحشت پرست آدمی کا قبول کیا یہ بجھا دیں۔ وہ روتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے متوجہ کرنے لگی جب ڈاکٹر میر نے نیچے بیٹھے ستاروں کے بیچ الجھی آگ کی ابتدا کو وہیں ختم کیا، لیکن اس سب میں اس کا ہاتھ جلا تھا کیونکہ اس نے زمل کی حرکت دہراتے اپنے ہاتھ اس آگ پہ جھٹکے تھے۔ وہ اس کے مقابل آیا تو زمل نے گم ہوتے حواسوں پہ بمشکل قابو پایا تھا۔ تبھی وہ ایک صوفے پہ موجود لباس کی طرف بڑھا تھا جو زمل کا ہی تھا، اور وہ اسے اندر لاتے ساتھ ہی ہینگر سے کھینچ لایا تھا۔ چینج اٹ ناؤ، اس کا لباس سامنے کرتے ڈاکٹر می کے حکم پہ اس نے سر جھکایا وہ لباس پکڑا تھا جب ڈاکٹر می نے اس کی جانب سے پیٹ کی تھی۔ سامنے سیف ڈریسنگ روم موجود ہے، بنا مڑے نشاندہی کی گئی تو وہ فوراً اسے چینج کرنے دوڑی تھی۔ اتنی دیر وہ واپس نہیں آئی تو مجبوراً ڈاکٹر میر کو دروازہ بجانا پڑا تھا۔ اگر آپ یہاں بھی رات گزارنے پہ مزید ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر مجھ سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں تو بتا دوں میرے پاس اس کی کاس ماسٹر کی موجود ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ ڈاکٹر میر کی دھمکی پہ فوراً دروازہ کھلا تھا تب اس نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ زمل نے دھندلائی آنکھوں سے اس کے ہاتھوں پہ وہ لباس رکھا تھا جو مسز شاہ نواز کی پسند تھا۔ دیٹس لائک مائی گرل، ڈاکٹر میر نے پیار سے اس کے رخسار سہلائے تھے۔ وہ ہوش میں کہاں تھی جو اس کی حرکت نوٹ کر سکتی۔ تبھی اس نے وہ لباس واش روم میں پھینکتے لائٹری سے تھمایا تو زمل نے دھندلائی آنکھوں سے وہ لباس نظر آتش کیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں مس زمل کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی میرا ساتھ دیں گی۔ ڈاکٹر میر نے اپنے کندھے سے بھی نیچے آتی زمل کے کندھے پہ جھکتے ہوئے سر رکھتے ہوئے سامنے کے منظر کو انجوائے کرتے ہوئے کہا تھا، جلد ملیں گے ہمیشہ کے لیے۔ ڈاکٹر میر نے ایسے ہی اس کے کانوں کی بالی اور پھر اس کی لو کو لبوں میں دباتے چبایا تھا۔ وہ بت بن کے ٹھہری تھی جب اس لمس پہ تڑپتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل گئی تھی، اور یہی اس کی غلطی تھی جب ڈاکٹر میر نے اسے خود سے لگائے بے دردی سے اس کے کانوں کی لو کو چبا ڈالا تھا جو مکمل سرخ پڑا تھا۔ جائیں باہر، آپ کا ڈریس اور آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے۔ اسے خود سے الگ کرتے ایک بار پھر سے وہی چھوٹا دروازہ کھولتے اسے اندر دھکیلا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر آئی تھی۔ میم آپ کا ڈریس ریڈی ہے۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکی نے ایک پارسل اس کی طرف بڑھایا تھا جسے وہ بے جان ہاتھوں سے تھامے مرے مرے قدموں سے باہر آئی تھی۔ سو فائنلی آپ کا ڈریس بھی اوکے ہوا بچے، مسز شاہ نواز نے اس کے بیگ میں جھانکے بنا پیار سے کہا تھا، ورنہ جان پاتی کہ وہ ڈریس تو بدلا جا چکا ہے۔ تبھی وہاں عین آئی تھی اور اس کے پیچھے زاویہ شاہ، اور زاویہ شاہ کے پیچھے ڈاکٹر میر کا ان سب کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا یہ آخری منظر تھا جو اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زمل بچے کی مختلف آوازوں پہ زاویہ شاہ کا پورے حق سے آ کے اسے گود میں اٹھانا اور باہر کی طرف بھاگنا ڈاکٹر میر کے وجود کو نظر آتش کر گیا تھا، جیسے اس لباس کے جلنے کی مہک ڈاکٹر میر کے وجود میں رچنے لگی تھی۔ بی بی جی باہر دولہا بھائی آئے ہیں جی۔ ملازمہ کے پیغام پہ روشانے نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ جا کے اماں سائی کو بتا دو یا بڑی اماں کو، آئندہ میرے سامنے یہ ساب کے لاہ کے مت لگائیے گا، روشانے نے بدمزگی سے کہتے اپنے ہاتھوں پہ نیل پینٹ لگانے پہ کنسنٹریٹ کیا تھا۔ پر جی وہ تو دونوں پہلے سے ہی بڑی حویلی گئی ہوئی ہیں اور مہیر لالا نے کہا ہے کہ آپ کو بلائیں۔ ملازمہ نے منوان پیغام سنایا تھا تو آپ ان سے جا کے کہہ دیں ہم ان سے نہیں ملنا چاہتے۔ جیسے ہی اس کی بات مکمل ہوئی تھی ہنکارہ بھرتے مہیر شاہ نے کمرے میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ ملازمہ نے اپنا بے فضول کا وجود وہاں سے گھسیٹتے باہر کا رخ کیا تھا۔ شاید کچھ کہہ رہی تھیں آپ، روشانے مجھے آپ کا بولنا پسند آئے گا۔ ملازمہ کے جاتے ہی وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔
جو بنا آنچل کے کھڑکی سے جھانکتے 14ویں کے چاند کا روشنیاں لوٹاتے وجود کا حصہ لگ رہی تھی۔ الجھنیں بھی اسے دیکھیں تو سلجھ جاتی ہیں، یار وہ شخص نگاہوں سے گرہ کھولتا ہے۔ کمر پہ بل کھاتی چوٹی جو کہ یقیناً بڑی اماں کی وجہ سے ہمہ وقت بنائی جاتی تھی، انہیں کھلے بالوں پہ جنوں کی فدا ہونے کا خدشات جو لاحق رہتے تھے، اور اس سے وہ اکثر روشانی شاہ کو بھی ہلاتی نظر آتی۔ اماں لوگ بڑی حویلی گئے ہیں، اس نے بنا مہیر شاہ کی طرف دیکھے کہا تھا۔ جانتا ہوں، تبھی تو یہاں ہوں، انتہائی مزے سے کہتے وہ اس کے برابر بیٹھا تھا۔ روشانی اسے نزدیک پاتے بد کی تھی۔ پھر یہاں آنے کا مقصد؟ وہ عجیب مصیبت میں پھنسی تھی۔ ہاتھوں پہ لگا نیل پینٹ ابھی گیلا تھا، ورنہ اسے دھکے دے کے کمرے سے نکالتی۔ حالت عجیب جھلی سی تھی۔ یاد آ رہی تھی تو آ گیا ملنے۔ دراصل آپ کو دیکھنے سے جو ملتا ہے، سارا مسئلہ ہی اسی سکون کا ہے۔ مہیر شاہ کی آنکھوں میں پیار کا ایک جہاں آباد تھا۔ آپ کیوں بار بار یہاں دوسروں کا ضبط آزمانے آتے ہیں مہیر شاہ؟ وہ اس سے رخ موڑے کھڑی تھی۔ آپ آخر اتنا لڑتی کیوں ہیں روشانی شاہ؟ کچھ دن بعد آپ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جائیں گی، تب اس گریز کا کیا ہوگا؟ تب تو میں جب چاہوں گا نہ ملوں گا۔ مہیر شاہ نے شرارت سے کہتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ روشانی نے اس کا ہاتھ چھڑانے کو مزاحمت کی تھی۔ ہاں، آپ کا نیل پینٹ خراب ہو جائے گا، پھر اس کا الزام میں میرے سر جائے گا۔ مہیر شاہ نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ او ریئلی؟ آپ کو میرے نیل پینٹ کے خراب ہونے کا اتنا دکھ ہے؟ اور جو میری پوری زندگی مذاق بن رہی ہے، پوری زندگی خراب ہو رہی ہے، اس کا کیا؟ روشانی کچھ زیادہ ریئیکٹ کر گئی تھی، جبھی مہیر شاہ کے مسکراتے لب بھینچے تھے۔ آپ نے جو چاہا تھا وہ ہم نے کیا روشانی، لیکن نہ ہم آپ سے دستبردار ہو سکتے ہیں، نہ کسی اور کے ساتھ آپ کا نام جڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے پوری کوشش کی تھی۔ وقت لگتے آپ ہمیں سمجھ جائیں، لیکن ہم بھی اتنے مجبور کر دیے گئے ہیں جتنا کہ آپ۔ تو روشانی شاہ احتجاج کیوں؟ مہیر شاہ کی آنکھوں سے سمٹے محبت کے تارے سلگنے لگے تھے۔ آپ چاہتی تھی میں ڈاکٹر نہ بنوں، کیونکہ خاتون ڈاکٹر نے زمان ماموں کے ساتھ اپنی پروفیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ان پہ ڈورے ڈالے اور ان سے شادی کر لی۔ آپ کو ڈر تھا میں بھی زمان ماموں کی طرح نہ بن جاؤں۔ اوکے، مجھے اچھا لگا آپ کا مجھے لے کے انسیکیور اور پوزیسو ہونا۔ میں نے اپنی وہ خواہش آپ کے لیے چھوڑ دی، حتیٰ کہ مریم شاہ سے کالج میں ہوئی دوستی تک چھوڑ دی، جبکہ وہ آپ کے بھائی ہیں، دشمن نہیں۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، زاویر شاہ، اور آپ کیا مجھے یہ بار بار اتنا سنائے جا رہے ہیں؟ نہ چھوڑتے میرے لیے اپنی خواہش؟ اچھا تھا آج کسی اپنی ہم منصب خاتون سے شادی کر کے میری جان چھوڑ دیتے آپ۔ روشانی کی بھٹکتی ہوئی ذہنی رو سے مزید مقابلہ کرنا مہیر شاہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی وہ دان چٹکھاتے بنا اسے کچھ بولے وہاں سے نکلتا گیا تھا۔ حویلی میں شادی کے فنکشنز کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایسے میں زمل کے ایگزامز کی وجہ سے نور العین اور مسز شاہ نے عین وقت پہ پہنچنا تھا، جبکہ شاہ نواز شاہ معراج کے ساتھ مل کے شاہ پیلس کے انتظامات دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک فارمیلٹی کا کارڈ زمان شاہ کو بھی بھیج دیا گیا تھا۔ جو بھی تھا، دنیا کے دکھاوے کو ہی صحیح، شاہ معراج روشانی کی شادی پہ انہیں انوائٹ کر کے سرخرو ہونا چاہتے تھے۔ برقی کمکموں سے سجا شاہ پیلس رات میں بھی دن کا سما پیدا کر رہا تھا۔ زندان خانے میں سجائے پنڈال کے اندر پڑتے زاویر شاہ کی پہلی نظر اس پہ پڑی تھی، جو کسی اجنبی کے مانند ایک طرف کی ٹیبل پہ بیٹھی اس کا کونا کھرچتے ہر منظر سے ناشنا تھی۔ ایک حقیقت صحیح فردوس میں حوروں کا وجود، حسن سانس سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ شاید اسے بھی روشانی کے ساتھ مہندی لگائی گئی تھی، تبھی اس کے مرمرین شفافیت لیے ہاتھ اس وقت مہندی کے خوبصورت نقش و نگار سے مزین تھے۔ اس کے سوگواری حسن نور کو جگنو بھی چندہا کے دیکھتے اڑان بھر رہے تھے۔ تبھی کسی نے ساؤنڈ سسٹم آن کیا تھا، تو گانے میں بیان کیے لفظوں پہ زاویر کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کے سمٹی تھیں۔ یہ ہم نے سوچ رکھا تھا محبت نہ کریں گے ہم، کسی کو دل نہیں دیں گے، کسی پہ نہ مریں گے ہم، تمہاری مست آنکھوں نے یہ کیسا حال کر ڈالا، یہ دل چیز کیا ہے مانگ لو تو جان دیں گے ہم، پلٹ کے عشق کی گلیوں سے جانا ہے بڑا مشکل، دل غلطی کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے دل۔ زاویر بچے، مسز شاہ نواز کی آواز پہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا، جو گانے کے لفظوں پہ غور کرتے مسلسل سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے نام کی پکار پہ نور العین بھی اس ماحول میں واپس آئی تھی۔ کچھ ہی دیر وہ مما کے پاس ٹھہرا تھا۔ کتنی دیر سے میں آپ کے چاچو کو کال ملا رہی ہوں،
پر وہ اٹھا نہیں رہے ہیں. ایک ضروری کام تھا مجھے ان سے. آپ کال کر کے دیکھو انہیں. مسز شاہ نواز کے کہنے پہ اس نے ان کے نمبر پہ کال کی تھی جبکہ وہ نور العین کی جانب بڑھ گئی تھیں. نورے جاں، یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ آپ روشانی کے ساتھ آ جاؤ نا. کل آپ کی بھی تو رسم ہے. اگر وہ ایسے دور دور رہیں گی آپ کو اچھا تھوڑی نہ لگے گا میرے بچے. انہوں نے پیار سے نور العین کا رخسار سہلایا تھا جب زاویہ سیل ہاتھ میں لے ان کے پاس آیا تھا. چاچو کال پہ ہیں. مسز شاہ نواز کی جانب سیل بڑھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے کم شور والی جگہ کی طرف بڑھ گئی تھیں. نور العین کو بھی اپنا یہاں ٹھہرنا فضول ہی لگا تھا، اس لیے وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب زاویہ نے نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا. دل تو بہت چاہ رہا تھا اس رشتے کو بھاڑ میں جھونکوں اور شادی کو یہیں سٹاپ کر دوں. آخر کو کوئی برباد جو ہونے والا ہے تو بھلا زاویہ شاہ کسی کی تباہی کا سامان تھوڑی نہ پیدا کرے گا. لیکن کچھ تحفظات مجھے اتنے اہم فیصلے کو روکنے سے روک گئے ہیں. روشانی کی خوشی اور مہیر شاہ کا دھیان آپ سے ہٹانے کے لیے یہ شادی تو لازم ہو چکی ہے. زاویہ شاہ کی باتوں کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی نور العین کو سلگا رہا تھا. نور العین شاہ کو اگر مہیر شاہ چاہیے ہوتا تو وہ خود زاویہ شاہ اور روشانی کو زہر دے کے مار دیتی. لیکن افسوس زہریلی سوچوں کو مارنے والی ابھی تک کوئی میڈیسن ایجاد نہیں ہوئی ہے. باوجود اس کے کہ اس کا ہاتھ سلگ رہا تھا لیکن اس نے ایک بار بھی زاویہ شاہ سے ہاتھ چھڑانے کی صحیح نہیں کی تھی. اوہ، تو یہ نادر خیالات ہیں. یہ خوبصورت ہاتھ کسی کو زہر بھی دے سکتے ہیں. یقین نہیں تھا. پر شکر، اچھے دشمن کی طرح سینے پہ وار کرنے کی آپ کے اس جذبے کو سراہتے ہیں ہم. باقی باتیں میرے کمرے میں ہوں گی ڈیئر وائف. زاویہ نے اس کا ہاتھ دباتے آج پہلی بار اس کا اور اپنا حوالہ استعمال کرتے ہوئے کہا تھا جبکہ آنکھوں میں مزید سرد پن اندر آیا تھا. زاویہ لالا. زمل کی آواز پہ اس نے نور العین کا ہاتھ چھوڑا تھا. لالا، وہ مہیر لالا کو اندر لائیں نا، ہم سب کو رسم کرنی ہے. زمل کے کہنے پہ زاویہ نے ایک بار پھر سے اس کے تاثرات جانچے تھے. اپنی غیر آپی سے پوچھ لیں، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں اگر جو مہیر شاہ کو روشانی کے ہمراہ بیٹھے دیکھیں گی؟ برداشت کر پائیں گی یہ؟ زاویہ کے کہنے پہ نور العین نے تعصب سے اس شخص کو دیکھا تھا کتنے آرام سے اپنی بیوی کو دوسرے مرد سے نتی کر دیتا تھا. وہ ہے وہ کیوں برداشت نہیں کریں گی غیر آپی؟ آپ ارے بیٹا، آخر کو انہیں جلن ہوگی نا، ان کی مہندی تو کل ہے نا. زاویہ نے زمل کے الجھتے دماغ کی نتھی فوراً سلجھائی تو نور العین نے دعا کی کہ کاش زمین شک ہو اور یہ شخص اس میں غائب ہو جائے. پر کچھ ادھوری حسرتیں لے کے جینا پڑتا ہے. ایسے تو زیادہ مزہ آئے گا نا بار بار کی رسموں میں، زیادہ سارے فنکشنز پہ. وہ اپنے ایگزامز بلا ایکسائٹیڈ ہوئی تھی. نور العین نے زاویہ شاہ کو اس کے ہمراہ دیکھتے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی. کچھ دیر بعد مہیر شاہ کو روشانی کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو کزنز کی جانب سے بپا طوفانی بدتمیزی دیکھتے زاویہ شاہ وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ وہ ذہنی طور پہ اتنا ٹارچر سہنے کے بعد نڈھال سے اپنے کمرے میں آ کے بند ہوئی تھی. اس کے موڈ کی پیش نظر سب نے اگنور کرنا ہی مناسب سمجھا تھا. ہیرا بچے، مس زمل کو میرے روم میں بھیجیں. ڈاکٹر میر نے مسلسل اسے ایگزام دیتے ہی غائب پا کر اس کی کلاس فیلو کو کہا تھا. سر زمل شاہ تو لیو پہ ہے. آئی تھنک ان کی شادی ہے گاؤں میں. ہیرا نے اپنی انفارمیشن اس تک منتقل کی تھی. جب اس کا دماغ سلگا تھا وہ اس کی بے خبری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے وہاں سے جا چکی تھی. شادی پہ اس کا دماغ الٹا تھا. زاویہ شاہ کی شادی ہے اس ہفتے. آس پاس ایک بازگشت تھی جب اس نے بمشکل خود پہ ضبط کرتے مٹھیاں بھینچی تھیں اور ایک فیصلہ لیتے وہ بار کوٹ آیا تھا جہاں زاویہ شاہ کا چیمبر آفس تھا. ارے آج تو ڈاکٹر صاحب یہاں آئے ہیں. کیا حال ہے دشمنوں؟ زاویہ شاہ کے آفس میں بیٹھے رجسٹرار نے ڈاکٹر میر کو دیکھتے ہی کہا تھا. دشمنوں سے ان کا حال نہیں کہ وار کا پوچھا کرتے ہیں خان صاحب. سامنے پڑی سگریٹ کی ڈبی سے بڑی سہولت سے ایک سگریٹ نکالتے اس نے زاویہ شاہ کی ٹیبل کے عین سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے کہا تھا. باتوں کے تو کھلاڑی ہیں. خیر سے آپ یہ بتائیں، بیرسٹر صاحب کے پاس آمد خیر کی تو ہو نہیں سکتی؟ اس آدمی نے کچھ الجھتے ہوئے کہا تھا. بالکل، میں نے سوچا بجائے پیٹھ پہ وار کر کے بزدل دشمن کہلاؤں کیوں نہ چھاتی پہ وار کر کے دیکھتے ہیں، شاید کہ اپنے ہونے کا لقب مل جائے. ڈاکٹر میر کی آنکھوں میں چھایا کرب سامنے والے کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا تھا. خیر، نکاح نامہ تیار کروانا تھا بما بیرسٹر زاویہ شاہ کے اسٹامپ کے. ڈاکٹر میر کی ڈیمانڈ پہ سامنے والا ششدر رہ گیا تھا. ارے ڈاکٹر صاحب، کیوں غریب کی روزی پہ شب خون مارنے آئے ہیں؟ شادی کریں، ضرور کریں، لیکن یہ بیرسٹر صاحب، میرے خیال سے اتنا تو آپ نے زاویہ شاہ کا نمک نہیں کھایا ہوگا جتنا ڈاکٹر میر کی مبہم بات پہ سامنے والا خجل ہوا تھا. دلہن دلہا کے کوائف بتائیں ڈاکٹر صاحب. سامنے والے نے چہرے پہ بزارگیت سجائے کہا تھا. ارے کیوں نہیں،
وہ فوراً ایک کوہنی ٹیبل پہ سجائے ٹکائے رجسٹرار کی طرف جھکا تھا۔ دلہن کا نام زمل شاہ اور دلہا ڈاکٹر مریم شاہ۔ سامنے والے کے لیے یہ دونوں نام انجان نہ تھے، تبھی وہ جھٹکا کھاتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے کہا تھا نا رجسٹرار صاحب، ایک مناسب وقت پہ آپ کا واجب الادا قرض میں سود سمیت وصول کروں گا، تو وہی وقت ہے۔ کیا ہے نا، بڑے بھائی کی شادی اور چھوٹا بھائی پیچھے رہ جائے، بھلا کہاں ممکن ہے؟ ڈاکٹر میر ہر بات سے آگاہ تھے، اور جس بات سے انہیں آگاہ ہونا چاہیے تھا وہ انتقام میں ڈوبے اس حقیقت سے واقف ہی نہیں تھے کہ ان کی ماں نے نور العین اور زاور شاہ کو ہمراہ دیکھا تھا، جبکہ وہ آج تک زمل شاہ کو اس کی منگ سمجھتے زاور شاہ کو جھکانے کے لیے ایک اور جلد بازی کا قدم اٹھانے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر میر کے ہاتھ میں دنیا کو فتح کرنے کا پیمانہ تھا، شاید جبکہ اس نے ایک بار بھی زمل شاہ کی بلدیت میں درج منہاج شاہ کا نام دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، جو شاید آنے والی قیامت کو روک پاتا۔ شاہ پیلس میں اس وقت مہیر شاہ اور روشانی کی مہندی کا فنکشن زور شور سے جاری تھا، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھا بے جان وجود بار بار نظر بھر کے اسے دیکھنے پہ مجبور کر رہا تھا، مگر دوسری طرف سے گہری چپکی سی طوفان سے بیشتر خاموشی لگ رہی تھی۔ دھانی رنگ کی گوٹا کناری سے مزین اورگنزا کے دوپٹے سے جھانکتا چاند اسے اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ مہیر شاہ کے پاس اس وقت کوئی زمام اختیار نہیں تھا، ورنہ وہ جادوئی چھڑی گھماتے روٹھی ہوئی روشانی کے نطق کے گلے فشانی پہ چاند تاروں کی لڑیاں پروستے دو جہاں اس کے نطق کے لطیف سے مبرہ لبوں پہ لا رکھتا، جو سوگوار حسن لیے مسکرانا تو جیسے بھول چکی تھی۔ مہیر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ رکھا گیا تو وہ اس کی جانب رخ موڑے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا، جس کے چہرے پہ دھانی آنچل نے عارضی ڈھال بنائی ہوئی تھی۔ کالی گٹائیں آج مہندی کی مناسبت سے ترتیب دی گئی تھیں، اور شانوں پہ میرون رنگ کی گرم شال اوڑے وہ کسی تابع کی مانند سب کے حکم مان رہی تھی۔ جب کوئی مہیر شاہ کا نام لیتے لطیف شرارت کرتا تو چہرے پہ حیاؤں کا پہرہ قائم ہوتا جو اس کی دلکشی پہ مبہوت کر دیتا، اور پھر ایک بار سب کے ہاتھوں اس کی کھنچائی شروع ہو جاتی۔ مہیر شاہ کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے بتائے کہ اس کا مسکرانا اس کے لیے کس قدر اہم تھا، باوجود ہر بار جھٹکنے کے وہ نفرت کی زبان بولتے دل نشیں باتیں جو فقط مہیر شاہ کے لیے ہوتی تھیں اس کے لیے سیف برہان کا درجہ رکھتی تھیں۔ مہیر لالا، اپنا ہاتھ آگے کرے نا۔ رمل نے مہیر کا ہاتھ تھامے آگے کیا تھا اور اس پہ روشانی کی سرد ہتھیلی جمائی تھی، جس پہ پیپل کا سبز پتا رکھتے وہ تمام عورتوں کو رسم کے لیے کہہ رہی تھی۔ مہیر نے رمل کی حرکت کا ری ایکشن روشانی کے چہرے پہ ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ وہاں سپاٹ انداز کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی ہتھیلی کو اپنی چوڑی ہتھیلی پہ ضم کرتے اسے ہدت پہنچانی چاہی تھی، تبھی دو نشیلے نینوں نے اسے گھورا تھا۔ ہائے، ان کا دیکھنا بھی قیامت! مہیر نے شرارت سے آنکھ کا کونا دباتے دہائی دی تھی، جس پہ محفل زعفراں بنی تھی، جبکہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ صبر رکھیں مہیر لالا، کبھی یہ نشیلے نین قیامت برپا کر ہی نہ دیں۔ اگر آپ جو روشی کے حکم عدولی کریں گے، قیامتیں ہی آنی ہیں۔ کسی کزن نے وار کیا تھا۔ لو، ہم نے نینوں میں جیون ہارا، قیامت آئی ہے طوفان، سینہ سپر کر کے مقابلہ کریں گے بس۔ یہ ایک بات کریں تو کوئی ستم ڈھانے کی صحیح، وہ کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھا۔ اس کے ذو معنی انداز اور مسلسل اپنی ذات کو موضوع محفل بنتا دیکھ وہ پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ ارے کوئی دلہن کے بھائی بھابھی کو ہی بلا دو، آخر کو یہ بھی رسم کا حصہ ہے۔ آواز سے وہ کوئی بڑی خاتون لگتی تھی۔ روشانی نے گھونگھٹ کی اوڑ میں یہی اندازہ کر پائی تھی، اور دل میں سجدہ شکر بجا لائی کہ اس کی ذات مزید لوگوں کی چٹخوری باتوں سے آزاد ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، کاش کہ میں صحیح انداز میں آپ کی تعریف کر پاتا، اگر یہ ہمارا بیڈ روم ہوتا تو۔ سب سے آنکھ بچا کے مہیر شاہ کے لبوں نے پھولوں سے بنی آویزے کو چھوا تھا۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا مت رہیے گا مہیر شاہ، میری جو کل آپ کے بارے میں رائے تھی آج بھی وہی ہے، اس نے بھینچے بھینچے انداز میں کہتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا۔ صرف ایک دن کی بات ہے، ہم آپ کی رائے بدلنے کے دائرہ اختیار میں آتے ہی سب بدل دیں گے۔ مہیر شاہ نے سویٹ لینے کی خاطر ٹیبل کی طرف جھکتے جان بوجھ کے اس کے وجود سے اپنا شانہ ٹکرایا تھا۔ روشانی کا چہرہ اس کی حرکت پہ سرخ پڑا تھا۔